اسی پتر نو تو پڑھایا انگلش میڈیم، او پھر نویاں ڈگریاں، پھر اس سے تو می بھی نہیں کہ رازن کارواں کشت چ پرسی کارواں نے راہ چساں کشت۔ اقبال کہندا جدو تو ویکھ رہا کہ سارا قافلہ اگلیا لٹ لیا، پھر پوچھتا کیویں لٹیا گیا؟ وباب شے من ازاں علم کے خانی، نہ در کف نہ داد و جان ز تن برد۔ کہندا ہے جڑے علم تو بچے نو پڑھایا تے خود پڑھیا نا، وبا شے من ازاں علم کے خانی، اس علم دے جڑے انجامن او دے تو بے خوف نہ ہو۔ ہاں وبا شے من ازاں علم کے خانی، نہ در کف نہ داد و جان ز تن برد۔ اقبال کہندا جڑا علم تسی پڑھیا نا یورپ دا لے کے تے انہاں دی انگلش پٹھے لکھ کے تسی این چلدے ہر شے تسی اپنی پٹھی کر بیٹھے ہو۔ گل اسی سیدھی کریے قوم نو پٹھی سمجھ آندی کیوں؟ اس واسطے کہ جڑی روزانہ لکھ دینا انگلش اینج کر کے، اللہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دائیں طرف کو پسند کرتا ہے کہ میرا غلام کنگھی بھی کرے تو دائیں طرف سے کرے، جوتا بھی پہنے تو دایاں پہنے۔ جدو دائیں طرف اللہ بھی پسند کی تھی، رسول اللہ نے بھی پسند کی تھی، جیڑی انگلش لکھی ہے پٹھی جائے او دے وچ کوئی پی ایچ ڈی کر جائے تو بھاویں کوئی بڑے جناب عہدے تے چلا جائے، انہوں مسئلہ ختم نبوت سدھا تو نہیں نہ سمجھ آیا۔ مباشر من ازا علم کے خانی، مباشر من ازا علم کے خانی کہ ازوہ روح قوم می تواں کشت۔ اقبال کہندا جڑا علم تو پڑھا رہا نا اپنے پتراں نو تے تو خود پڑھ رہا، اے دے انجام کو بے خوف نہ ہو، ادنا تے پوریاں قوماں برباد ہو جائیں۔ ہاں جی ادنا تو پورے کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر۔ اقبال کہتا میں یورپ پڑھن گیا تے ایک لاڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا بچے او مسلمانوں نو صدا سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر۔ اقبال کہنے لگا اور لاڈ فرنگی کہہ رہے سی پتراؤ مسلمانوں نو صدا غلام بنا کے رکھنا ہے۔ ہاں انہیں کہا بابا اے تے غلام نہیں بن دے، انہاں کو 8 تلوارہ ہوون تاویں بدر چلے جاندے۔ کیوں جی انہاں نو تا 70 زخم لگے ہون، سعد بن ربیع نو 70 زخم لگے ہوئے سن تے انہاں دا خطبہ آخر جاندے جڑا انہاں نے حضور دے بارے گل کیتی، انہاں کہا انہاں نو تا 70 زخم لگے ہون تے تاویں یہ غلام نہیں بن دے۔ اے تے میدان احد جم عامر دا پیو بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی تے بیٹا بھی، اے تے چاروں رشتے دے کے زنانیاں نہیں روندیاں، انہاں نو کیویں غلام رکھنا ہے؟ انہیں کہا میں تینوں دسدا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، ہاں جی تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ انہیں کہا پترا تعلیم ساڑی پڑھا، ہووے مسلمانہ دا ایم این اے تے اسمبلی جا کے ختم نبوت تے ڈاکہ نہ مارے تو میری گل کر۔ ہاں جی انہیں کہا جدھر ہو جائے ہووے تعلیم ساڑی پڑھا تے عاشق رسول نو انہاں پھٹے لایا ہے تو میں نو پوچھ لوں۔ ہاں تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ اقبال کہندا لاڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہے سی پتر تعلیم ساڑی پڑھا ہوئے تے درگاہاں دا سجادہ نشین ہوئے تے ایم این اے نون لیگ دی طرفوں آوے تے آخری منٹ دی بھی تنخواہ لوے تے جمالی وچ اتنی غیرت ہوئے اسمبلی چو استعفیٰ دے کے چلا جا۔ ہاں اومن سجادہ نشین جمالی جتنی بھی غیرت ختم نبوت نہ کرن تو پھر لوگ کمن جی ہے شیخ طریقت ہے، اے تے پیر صاحب دا پتر ہے، اور میں آکھا جلیا پیر صاحب دا پتر تے ہویا جمالی۔ ہاں جی سمجھ آئی نا بات؟ جنہوں اتنی غیرت تے آئی انہیں کہا ساری اسمبلی غرق ہو جائے، اے تے نا رات 12 بجے 11:59 دا 60ویں منٹ دی بھی جنہ تنخواہ لئی ہوئے ختم نبوت دے غداراں کولو، انہاں نو کی پتہ ہے ہو تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو۔ اقبال کہندا سونے دا بھی امالہ ہوئے گا نا تو وڈا سجادہ نشین ہوئے گا، وڈے علامے نہیں بیٹھے رہے ہوتے مولوی ہون کہندے جی اسلام کے نام پر ہم آئے ہیں۔ میں کہا جی ختم نبوت تے جدو حملہ ہو رہے سی اس ویلے سینٹ تے اسمبلیاں دے تسی مال کھا رہے سی، ہن پھر اسلام یاد آیا، اب ایسی بات نہیں چلے گی، اب ایسی بات نہیں چلے گی، اب قوم بیدار ہو چکی ہے۔ اقبال کہندا سونے دا مسلمان ہوئے گا ہمالہ، مسلمانہ دا پتر ہوئے سونے دا ہمالہ، یعنی پہاڑ ہوئے سونے دا، دنیا انہوں ڈھا نہ سکے۔ اقبال کہندا کہ جدو ساڑی تعلیم پڑھے گا نا لاڈ فرنگی نے کیا تو مٹی دا ڈھیر بن جائے،
دوسری جگہ اقبال کہندا جوانے خوش گلے رنگیں کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ بمکتب علم میشی را بیا مفت میسر نہ آیدش برگ کاہے. اقبال کہندا ایک جوانے خوش گلے رنگیں کلاہے. اقبال کہندا مسلماناں دا ایڈا منڈا تے انہیں ایڈی پگ بدی ہوئی تے او دا جسم ویکھ نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ. اقبال کہندا انہوں اسلام پڑھ کے او دی نگاہ ایسی جویں شیر ویکھدا نا شکار نو تے اتھی او شکار ڈھہ پوندا. اس جوان دے جوانے خوش گلے رنگیں کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ تے او دی نگاہ شیراں دی طرح. تے پھر ہویا کی بمکتب علم میشی را بیا مفت. او سکول گیا تو شیر نو بھیڑاں دا سبق پڑھایا گیا. وہ سکول گیا تے کہندا انہوں بھیڑاں دا سبق پڑھا دیتا گیا. تو شیر جدا ایڈا جنا سی تے او دی رنگیں کلاہے او دی پگڑی ویکھ کے بھی اینج لوگ ترس سن تے او دی اکھ بھی جڑی شیراں دی طرح. جدوں مکتب علم میشی را تے اوتھے جا کے بھیڑاں دے نا اسلام امن کا درس دیتا ہے. ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا. اتنی سختی سے اسلام تو بڑے اخلاق سے پھیلا. اسلام تو بڑے اس طرح دی بے ساریاں گلاں صحیح بن جتے اخلاق دا ویڑا ہوئے اوتے اخلاق نال پھیلیا. لیکن جدوں ابو دجانہ میدان عہد تلوار لے کے این چلے نا این چلے ہر این چلے حضور دے سامنے اتھے اینج نہیں سی جناب بڑی مہربانی مجھے تلوار مل گئی بڑا شکریہ حضور آپ کا. اینج نہیں پھر تلوار لے کے انہیں اینج سر تھلے نہیں کیتا. تلوار لے کے تے این چلے نا جب تو ابو دجانہ تے نار شیر پڑھ دیاں چلے ان الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدن نخیلی اللہ حکومت دہر فی الکیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی. میں صحیح ہوندا نا تو میں محراب تو چل کے میں اتھے تک تانوں دسدا کہ ابو دجانہ این کر کے جدو چلے نا فلما را رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے ویکھیا کہ میرا غلام این چل رہا تلوار ہاتھ چ نال شیر پڑھدا جا رہا. ہٹ جاؤ آج میں حضور دی تلوار لے لئی ہٹ جاؤ این کر کے جدوں تو حضور نے فرمایا انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی. فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن اللہ فی ھذا الموت نے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال اللہ کو پسند ہے. ہر جگہ توجہ بھائی توجہ. اقبال کہندا میسر نہ آیدش برگ کاہے. او جدوں ایڈا شیر جوان سی مسلماناں دا منڈا نگاہ دی شیراں والی سی تے جدوں سکول وچ گیا تے بھیڑاں دا سبق پڑھ کے آ گیا میسر نہ آیدش برگ کاہے. کہن لگا پھر کدی وہ بجلی نو ترسیا پھر کدی وہ ٹھنڈے پانی نو ترسیا پھر کدی وہ جناب سڑکاں نو ترسیا پھر کدی امن تے سکون نو ترسیا. کہندا پھر او دے ہاتھ ٹٹے ہویا تنکا بھی نہ آیا. برگے کاہے ٹٹے ہوئے تنکا بھی او دے نہ آیا. ایڈا شیر جوان تے جدوں بھیڑاں دا سبق پڑھ بیٹھا تو پھر تنکے نو میں ویکھیا کہ منگدا پھردا سی. میں آکھا تینوں کی ہویا تو تے شیر سی. انہیں کہا میں سکول گیا تو میں نے سبق بھیڑاں والا پڑھایا. اس واسطے اسلام دے نال کھڑے ہو جاؤ. ہاں جی بالکل سیدھے تیر کھڑے ہو جاؤ. ہاں دل ایک ہی ہے دل رب نے ایک ہی رکھیا. ہاں جی کیوں جی دل رب نے ایک ہی رکھیا اور دل اپنے حبیب دی محبت واسطے رکھیا. ہن لبیک یا رسول اللہ نال کھڑے ہو جاؤ ہر لحاظ نال کھڑے ہو جاؤ.